کیا آپ کا گھر بھی لڑائی جھگڑوں اور بے سکونی کا شکار ہے؟ ایک ایسی غلطی جو کہ اکثر گھروں سے برکت چھین لیتی ہے۔ کہیں آپ بھی تو یہ غلطی نہیں کر رہی؟ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کا گھر سکون اور خوشیوں سے بھر جائے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 10 ایسی چھوٹی چھوٹی عادتیں شیئر کرنے جا رہی ہوں جنہیں میں نے جب سے خود اپنایا ہے اس وقت سے میرے گھر میں سکون، برکت اور خوشیاں آ گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو ببلی پردیسی، اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گی ٹھیک ٹھاک ہوں گی، خوش باش ہوں گی اور اپنی صحت و تندرستی والی زندگی بھرپور طریقے سے گزار رہی ہوں گی۔ گھر ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ کہ انسان سکون حاصل کرتا ہے۔ گھر میں اگر سکون ہو اور برکت ہونا تو یقین مانے گھر کسی جنت کے ٹکڑے سے کم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بہت سارے گھروں میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ وہاں پہ روپیہ پیسہ بھی کھلا ہوتا ہے، کھانے پینے کی بھی کوئی تنگی نہیں ہوتی، ہر ضرورت کی چیز وہاں پہ مہیا ہوتی ہے، دنیا کی ہر نعمت وہاں پہ موجود ہوتی ہے، لیکن گھر والے خوش نہیں ہوتے، گھر میں سکون نہیں ہوتا، گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ اب آپ کہیں گے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو نہ گھر میں رہتے ہوئے نہ تو سکون ملتا ہے اور نہ ہی ہمارے گھر کی چیزوں میں برکت آتی ہے۔ آج آپ کے ساتھ میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں اور عادتیں شیئر کرنے جا رہی ہوں جنہیں میں نے اپنایا ہے، خود سے اپنایا ہے، ان کا پریکٹیکل میں نے ایکسپیرینس کیا ہے۔ اس وقت سے میں یہ خود محسوس کر رہی ہوں کہ میرے گھر میں سکون بھی آ گیا ہے، لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو گئے ہیں، گھر والوں کی زبان بھی میٹھی ہو گئی ہے اور گھر میں برکت بھی آ گئی ہے۔ کہنے کو تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، لیکن یقین مانے جب ان کے اوپر ہم لوگ عمل کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی عادت جو کہ آپ لوگوں نے اپنی خود سے چینج کرنی ہے وہ ہے نماز۔ جی ہاں، نماز کی پابندی آپ لوگ آج ہی سے کرنا شروع کر دیں، کیونکہ یقین مانے نماز صرف ایک عبادت نہیں ہے بلکہ نماز سکون کا دروازہ ہے۔ جہاں نماز ہوتی ہے یقین مانے وہاں پہ برکت خود بخود آنی شروع ہو جاتی ہے۔ بہت ساری میری بہنیں ایسی ہوں گی جو کہ یہ کہیں گی کہ بھی ہم لوگ تو سارا دن گھر کے کام کرتی ہیں، بچوں کا سنبھالنا، گھر کی ذمہ داریاں پورا کرنا، اور اس سلسلے میں کیا کہ بھی نماز چھوٹ جاتی ہے، اس طرح سے باقاعدگی کے ساتھ پابندی نہیں ہوتی ہے۔ تو یقین مانے آپ لوگ جب سے اس چیز کو بس اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ہم دنیا جہاں کے سارے کام کرتی ہیں، اپنی جان پہ کھیل جاتی ہیں کہ گھر والوں کے موڈ جو ہے وہ سیدھے ہو جائیں، لیکن ہم لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتی کہ ہمارا جو پروردگار ہے، ہمارا جو رب ہے، ہمیں اسے راضی کرنا ہے، اور اس کا سب سے پہلا جو عمل ہے یا پہلا جو دروازہ ہے وہ نماز کی پابندی ہے۔ میں کوئی یہاں پہ آپ کو تبلیغ کی دعوت نہیں دے رہی، بلکہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں سکون لانے کے لیے جو پہلی امپورٹنٹ چیز ہے اسے میں شیئر کر رہی ہوں۔ جب آپ لوگ باقاعدگی سے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا شروع کر دیں گی تو یقین مانے آپ کی اپنی زندگی میں اپنی حد تک خود سے سکون آنا شروع ہو جائے گا، اور جب یہ سکون آپ کی اپنی ذات کے اندر آپ خود سے محسوس کریں گی تو آٹومیٹیکلی آپ کے گھر میں بھی سکون آنا شروع ہو جائے گا، برکت آنی شروع ہو جائے گی۔ پھر جی دوسری عادت جو کہ آپ لوگوں نے اپنے گھر میں اپنی روٹین میں چینج کرنی ہے وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ چاہے چند آیات ہی صحیح، چاہے ایک آیت ہی صحیح، چاہے ایک سورت ہی صحیح، کچھ نہ کچھ آپ لوگ ڈیلی بیسس کے اوپر ضرور پڑھا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اسے سوچ سمجھ کر پڑھیں۔ اسی طرح سے اپنے بچوں کے اندر بھی اس چیز کو ڈیولپ کریں کہ چاہے ہم نے روزانہ ایک صفحہ ہی پڑھیں، ایک ہم آیت ہی پڑھیں، لیکن کیا کہ ہمیں قرآن پاک کو کھول کے اس کو پڑھنا ہے۔ اور جس گھر میں یقین مانے روز قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں برکت اور سکون کیسے نہیں آئے گا۔ پھر جی تیسری عادت جو کہ میں نے اپنے اندر چینج کی وہ ہے جی اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہوئے ذکر الہی کیا کریں۔ چھوٹے چھوٹے سے جو الفاظ ہیں جیسے کہ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، ان کا ورد آپ کاموں کو کرتے ہوئے بغیر وضو بھی کر سکتی ہیں، آپ درود شریف بھی پڑھ سکتی ہیں بغیر وضو، اور یہ ان کاموں کے لیے مطلب اس عبادت کے لیے ہمیں اسپیشل سے ٹائم نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، چلتے پھرتے گھر کے کام کرتے بغیر وضو آپ ان کو جو ہے اس ورد کو اپنی زبان پہ جاری کر سکتی ہیں، اور بجائے اس کے کہ آپ ارد گرد کے معاملات میں اور الٹی سیدھی باتوں میں اپنے دماغ
کو الجھائے رکھیں، جس کی وجہ سے آپ کو بہت سارے وہم آنے شروع ہو جاتے ہیں، بہت ساری نیگیٹیوٹی آپ کے دماغ میں ان سوچوں کی وجہ سے ڈیولپ ہوتی ہے نا، جب آپ اس ذکر الہی کو اپنی زبان کے اوپر چلا لیں گی نا، تو اس ڈپریشن سے، ان پریشانیوں سے آپ کو خود بخود نجات ملنا شروع ہو جائے گی۔ یہ الفاظ کہنے کو تو بڑے چھوٹے سے ہوتے ہیں، لیکن یقین مانیں یہ آپ کو بہت سکون دیتے ہیں۔ پھر جی چوتھی بڑی عادت جو کہ آپ نے اپنے گھر میں اپنی روٹین میں چینج کرنی ہے نا، وہ یہ ہے کہ سلام کو عام کریں۔ جی ہاں، گھر میں جب آپ داخل ہوں تو تب آپ سلام کریں، جب آپ کمرے میں داخل ہوں اور وہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا ہو تب بھی آپ سلام کریں۔ اس چیز کو آپ بھول جائیں کہ بھی میرے بچے وہاں پہ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ان کو جا کر سلام کہوں۔ یہ آپ کو چیز نا اپنے بچوں کو بھی پریکٹس کروانی ہے، جب وہ گھر سے باہر جائیں، اسکول جانے لگیں یا کسی بھی کام سے جائیں، تو ان کو اس چیز کی عادت ڈیولپ کروا لیں کہ انہوں نے ماں اور باپ دونوں سے سلام لے کر جانا ہے۔ جب وہ گھر میں انٹر ہوں، اپنے اسکول سے واپس آتے ہیں یا اپنے کام سے واپس آتے ہیں، تو تب بھی آپ ان کی یہ عادت، ان کی یہ ہیبٹ پکی کروا دیں، اور اسی طرح سے اپنے اندر بھی یہ چیز ڈیولپ کریں کہ ہم نے گھر میں داخل ہوتے ساتھ ہی سلام لینا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ کمرے میں داخل ہوں یا آپ کے بچے آپ کے کمرے میں آئیں یا آپ کچھ ٹائم کے بعد اپنے بچوں سے ملیں، تو ان کے اندر یہ چیز ڈیولپ کریں کہ ان کو ایک دوسرے کو سلام کہنا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو انسان کی ایک دوسرے سے کمیونیکیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے اور گھر میں برکت بھی آتی ہے۔ پھر جی پانچویں عادت جو کہ آپ کو اپنی روٹین میں چینج کرنی ہے نا، وہ ہے صفائی۔ جی ہاں، یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن یقین مانے جب آپ اس کے اوپر عمل کریں گی نا تو آپ خود سے محسوس کریں گی کہ گھر چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر گھر صاف ستھرا ہو نا تو یہ آپ کو دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے۔ گھر صاف ہو تو انسان کو غصہ نہیں آتا ہے۔ گھر اگر صاف ہو، چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ دیکھنے میں انسان کو خوبصورت لگتا ہے، آنکھوں کو خوشنما لگتا ہے، دل میں سکون لے کر آتا ہے، اور گھر اگر صاف ہو تو وہ رحمت کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ پھر جی چھٹی عادت جو کہ آپ کو اپنے اندر چینج کرنی ہے نا، وہ ہے شکر گزاری کی عادت۔ یہ آپ نا چیز اپنے اندر بھی ڈیولپ کریں، اپنے بچوں کے اندر بھی ڈیولپ کریں۔ جب بھی کھانا کھائیں تو شکر الحمدللہ کریں، جب بھی اٹھے بیٹھیں، سوئیں یا جاگیں، جس طرح سے بھی آنکھ کھلے تو شکر الحمدللہ کریں۔ اللہ نے ہمیں بہت ڈھیر ساری نعمتیں دی ہیں، یقین مانے بہت ڈھیر ساری چیزیں دی ہیں، لیکن ہم انسان جو ہے نا وہ بڑے ہی ناشکرے ہیں، ہمیں ان نعمتوں کی، ان رحمتوں کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ جب آپ یہ چیز اپنے ذہن میں خود بٹھا لیں گی اور اسی طرح سے اپنے بچوں کے اندر بھی اس چیز کو ڈیولپ کر لیں گی نا کہ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، جتنا بھی دیا ہے، چاہے تھوڑا دیا ہے یا زیادہ دیا ہے، اس کے اوپر اس کا شکر ادا کریں۔ ایک چھوٹا سا ورڈ ہی تو ہے شکر الحمدللہ کہنا، لیکن یہ یقین مانے ایک بہت ہی بھاری ورڈ ہے، اور جب ہم یہ اللہ کی نعمتوں پہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں نا تو وہ ہمیں ان نعمتوں سے اور بھی زیادہ نوازتا ہے۔ شکر اللہ کی نعمتوں کو نہ صرف بڑھا دیتا ہے بلکہ ہمارے دل میں سکون بھی پیدا کرتا ہے۔ جب ہم اس چیز کو ریئلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے، وہ دیا ہے، تو یہ چیز ہمارے دل میں آٹومیٹیکلی سکون لانے کا باعث بنتی ہے۔ پھر جس ساتویں بڑی عادت جو کہ آپ نے اپنے اندر چینج کرنی ہے نا، وہ ہے غصے پہ قابو پانا۔ یقین مانے جو غصہ ہوتا ہے نا، یہ انسان کے اندر بہت ڈھیر ساری ڈسٹرکشن لے کر آتا ہے، آپ کی صحت خراب ہوتی ہے، موڈ خراب ہوتا ہے، گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، ٹاکسیسٹی کریٹ ہوتی ہے۔ غصہ انسان کے سکون کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ صبر کریں، خاموشی اختیار کریں۔ جب یہ چیز آپ اپنے اندر خود سے ڈیولپ کر لیں گی نا کہ مجھے غصہ نہیں کرنا ہے، مجھے اپنی صحت نہیں خراب کرنی ہے، مجھے اپنے گھر کا ماحول نہیں خراب کرنا ہے، مجھے اپنے گھر کا سکون نہیں خراب کرنا ہے، تو یقین مانے جس طرح سے آپ صبر کریں گی، جس طرح سے آپ خاموشی اختیار کریں گی، تو آپ کو خود بخود سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ اور جب آپ یہ خاموشی اختیار کرتی ہیں، صبر کرتی ہیں اور اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیں گی نا، تو آپ کو اپنا گھر خود بخود ایک جنت کا ٹکڑا لگنے لگے گا۔ پھر جی آٹھویں عادت جو کہ آپ کو اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے، اور آٹھویں عادت جو کہ آپ کو اپنی ہابیز میں یا اپنی روٹین میں چینج کرنی ہے نا، وہ ہے صدقہ کرنے کی عادت۔ جی ہاں، اپنے اندر صدقہ اور خیرات کرنے کی ہیبٹ ڈیولپ کر لیں، چاہے ڈیلی بیسس کے اوپر، ویکلی یا منتھلی جو ہے وہ آپ تھوڑا نہ تھوڑا صدقہ نکالتی رہیں،
تو یقین مانیں اس سے آپ کے گھر میں برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ ڈیلی بیسس کے اوپر چاہے آپ 1 روپیہ ہی جو ہے نا وہ صدقہ یا خیرات کریں، کسی غریب کی مدد کر دیں، اللہ کی راہ میں دے دیں، کسی کو کوئی کھانا کھلا دیں، کسی کے کوئی مسکراہٹ جو ہے وہ اس کے ہونٹوں پہ لے آئیں، کسی کو کوئی اچھی بات ہی صدقے کے طور پہ آپ بتا دیں، تو یہ چیزیں بھی نا آپ کی زندگیوں میں سکون لانے کا باعث بنتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہو اور بہت ڈھیر سارا ہی آپ صدقہ دیں تو وہ تبھی صدقہ قبول ہوتا ہے، بلکہ جتنی استطاعت ہے اتنا ہی اللہ کی راہ میں دے دیں۔ ایون یہاں تک کہ کسی پرندے کو کھانا کھلانا یا اس کو پانی ہی پلا دینا یہ بھی صدقے کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ یقین مانیں صدقہ نہ صرف مشکلات کو دور کرتا ہے بلکہ ہمارے رزق میں بھی برکت لے کر آتا ہے۔ پھر جی 9ویں عادت جو کہ آپ کو اپنی چینج کرنی ہے نا وہ ہے رشتوں کا خیال رکھیں، عزت کے ساتھ بات کریں، سامنے والے کو رسپیکٹ دیں، اپنی زبان میں نرمی لے کر آئیں۔ ایک چھوٹا سا فارمولا اپنا لیں کہ عزت دیں گے تو عزت ملے گی، اور یہی اصل خوشی ہوتی ہے جب سامنے والا ہمیں رسپیکٹ دیتا ہے نا تو ہمیں مطلب کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوتی، ہمارے اندر انزائٹی نہیں آتی، ہم بے سکونی کا شکار نہیں ہوتے۔ اپنے بچوں کو بھی دوسروں کے ساتھ نا عزت سے بات کرنے کی ایک ان میں ہیبٹ ڈیولپ کر دیں۔ جب وہ پیرنٹس کے ساتھ عزت سے بات کریں گے اور آپ خود بھی اپنے بچوں کو جب عزت کے ساتھ بلائیں گے، ان کو رسپیکٹ دیں گے، کسی بھی بات میں ان کو ٹونٹزم نہیں کریں گے یا ان کو ڈی گریڈ نہیں کریں گے نا تو آپ کے گھر کا ماحول خود بخود بیٹر ہونا شروع ہو جائے گا۔ رشتہ چاہے کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس چیز کو مد نظر نہ رکھیں کہ وہ رشتے میں ہم سے چھوٹا ہے تو تبھی مطلب اس کو چاہیے کہ ہمیں عزت دے۔ آپ اس چیز کی ابتدا خود سے کیوں نہیں کرتی ہیں؟ جب انسان پہلا قدم اٹھا لیتا ہے نا تو اس کے بعد پھر چیزیں خود بخود آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر جی 10ویں عادت جو کہ آپ نے اپنی روٹین میں چینج کرنی ہے نا وہ ہے دعا۔ جی ہاں، دعا کریں، اٹھتے بیٹھتے دعا کریں، اللہ سے مانگیں۔ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، وہ آپ کے لیے آسانیاں بھی لے کر آتی ہے۔ اس چیز کو نہ سوچیں کہ بھی ہم نے دعا کی تھی وہ قبول نہیں ہوئی تو اب ہمیں دعائیں مانگنے کا کیا ضرورت ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ جب آپ کی دعائیں مانگتا ہے وہ آپ کو نوازتا ہے یا آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری مشکلات حل ہو رہی ہیں، ہمیں روپیہ پیسہ آ رہا ہے تو تبھی ہمیں جو ہماری دعائیں ہیں نا وہ قبول ہو رہی ہیں، اللہ ہم سے خوش ہو رہا ہے۔ اللہ صرف اسی وقت آپ کا رب نہیں ہے جب کہ وہ آپ کو نواز رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ آپ کو آزماتا بھی ہے، اور وہ تب بھی آپ کا رب ہی ہوتا ہے۔ وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ میری آزمائش میں پورا اترے گا یا کہ نہیں اترے گا۔ اپنے لیے دعا کریں، اپنے پیاروں کے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، اپنے گھر کے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ دعا ہی ہے جو کہ ہماری تقدیر کا رخ بدل دیتی ہے۔ یہ دعا ہی ہے جو کہ ہمارے لیے آسانیاں لے کر آتی ہے، اور یہ دعا ہی ہے جو کہ ہمارے دل کو سکون پہنچانے کا باعث بنتی ہے۔ اب کہنے کو تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی سی عادتیں ہیں، لیکن یقین مانیں جب سے میں ان کے اوپر عمل کر رہی ہوں نا تو میری اپنی زندگی میں بڑا ہی سکون آ گیا ہے۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، کوئی چاہے بڑی سی بڑی بات ہی کیوں نہ ہو جائے تو تب بھی دل کو سکون رہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ آپ اپنی روٹین میں ان چیزوں کو چینج کریں، آپ خود بخود یہ چیز محسوس کریں گی کہ آپ کی گھر میں بھی سکون آ رہا ہے، آپ کی زندگی میں بھی سکون آ رہا ہے، آپ کے گھر میں برکت بھی آ رہی ہے، اور آپ کی زندگی میں پریشانیاں بھی کم ہو رہی ہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس کو لازمی لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں، اور جی اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔